اے ڈی سی اگر ہوتا ہے اور جس نے 5 وزیر اعظموں کے ساتھ کام کیا ہو، یہ تو اس نے سیکھ ہی لیا کہ کتنا محتاط رویہ اختیار کرنا ہے. لیکن بعض اوقات ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت غیر محتاط رویے کے مالک بھی ہیں. اب پتہ نہیں یہ بات درست ہے، یہ جو دوسری بات وہ درست ہے. دیکھتے ہیں اس سوال کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. ایک پروگرام میں آپ نے کہا کہ قومی اسمبلی کے اراکین کو ترقیاتی فنڈ دینے سے نقصان ہوتا ہے. کیوں آپ ان کے اس اختیار کے خلاف ہیں؟ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ اپنے علاقے کی جو مشکلات ہوتی ہیں ان کو بیان کریں. پارلیمنٹ کے اندر نقصان اس لیے ہوتا ہے کہ جب وہ الیکشن میں ہوتے ہیں تو اتنے ان کے اوپر ڈیمانڈ ہوتی ہے، وہ 5 سال بیٹھ کے تو اس ڈیمانڈ کو پورا نہیں کر سکتے. جس طرح احسن اقبال صاحب نے ایک بڑا اچھا طریقہ کیا، انہوں نے 20 ڈسٹرکٹس کو مارک کیا لیسٹ ڈیولپڈ کو، اور ہر سال اس میں ترقی ہوگی. اس طرح کا کوئی پروگرام چل جائے. ہم ایم این اے کی بات کریں، آپ ایم این اے اور ایم پی کو پیسے نہ دیے جائیں. نہیں، ان کو پیسے نہیں دیے جاتے، ان سے صرف لسٹیں لی جاتی ہیں کہ کیا کرنا ہے، آئیڈینٹیفیکیشن کرواتے ہیں نا. ہاں جی. کیا اس کے لیے بہتر نہیں کہ مقامی حکومتوں کو صحیح معنوں میں اختیارات دے دیے جائیں اور یہ کام وہ کریں بجائے آپ لوگ کریں؟ جی بالکل اچھا ہے. دیکھیں اس کو صرف ایک رپورٹ تیار کرنی چاہیے کہ میرے حلقے میں یہ پرابلمز ہیں، ان کو سارٹ آؤٹ کریں اور ٹائم دے دیں، ٹائم لائن ہو. اچھا، مقامی حکومتوں سے مجھے خیال آ گیا یہ پاکستان مسلم لیگ بری طرح پٹ گئی خیبر پختونخوا میں. مقامی حکومتوں میں چند تحصیلیں ہیں جہاں پہ آپ کے چیئرمین آئے، کیا وجہ؟ حالات اس وقت کچھ اس طرح کے تھے کہ ہم نے مولانا صاحب نے، ہم نے سب نے مل کے الیکشن نہیں لڑا، ہمارے ووٹس تقسیم ہو گئے. ہری پور دیکھیں ابھی سمی جیت گیا، مانسرا میں شیخ شفیع جیت گیا. جہاں جہاں ہم نے محنت کی وہاں ہم جیتے ہیں، جہاں پرفارمنس. مگر ہمارے ساتھ ہمارا ووٹ کی ڈویژن ہو گئی، کتاب کو پڑھ گئے، شعر کو پڑھ گئے، یہ وجہ ہوئی. دوسری طرف صرف ایک ہی کام چل رہا تھا. کیا کام چل رہا تھا؟ تحریک انصاف اکیلی تھی اور وہ ہمارے ووٹ تقسیم ہو گئے. اگر تحریک انصاف کے اندر کوئی نئی تحریک انصاف جنم لیتی تو وہ بھی اتنی سیٹیں نہ بناتے، لوز کر جاتے. نہیں، تحریک انصاف کے اندر نئی تحریک انصاف جنم لینے کا جو آپ کے خواہش ہے یہ مجھے پوری ہوتی نظر نہیں آتی. نہیں، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں. ہمارا ووٹ تقسیم ہو گیا، ان کا انٹیکٹ رہا. دیکھیے، آپ نے ایک اور دعویٰ کر دیا، آئندہ 5 سالوں میں کے پی کے تباہ ہونے جا رہا ہے، تیسری دفعہ ایک جماعت کی حکومت بن رہی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا. آپ کو تباہی نظر آ رہی ہے؟ میں خیبر پختونخوا سے ہوں. جی، مجھے نواز پتہ ہے. شریف صاحب کو لے جانے کا مقصد تھا کہ اپنا صوبہ ڈیولپ ہوگا. 10 سال کی ان کی کارکردگی کو ذہن میں رکھ کے میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگلے 5 سال ہمارے ضائع ہو گئے. 1100 ارب کے مقروض ہیں، تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں، تو کہاں سے یہ ہمارا صوبہ چلے گا؟ تو کس نے یہ ثابت کرنا ہے عوام کو کہ وہ 1100 ارب روپیہ گیا؟ کس نے؟ آپ کا کام ہے یا کس کا کام ہے؟ یہ جو لیڈر آف دا اپوزیشن وہاں بیٹھا وہ ان سے پوچھے، اسمبلی میں کویسچن ہو کہ یہ صحت کون سا لیڈر ابھی اپوزیشن خیبر پختونخوا میں؟ صحت کارڈ کے عوض میں جو پیسہ لوٹ آپ نے کوئی کام نہیں کرنا، آپ نے کوئی اسٹڈی نہیں کر کے دینی. آپ اتنی بڑی پارٹی ہو، آپ نے لوگوں کو نہیں بتانا کہاں کیسے اور کب پیسہ غلط استعمال ہوا. کتنے سال کے بعد کر لیں گے؟ 2 مہینے گزرے ہیں. اور سر 2 مہینے آپ گزرے ہیں، آپ سیاست میں نہیں ہیں، اور وہاں پہ اتنے سالوں سے پی ٹی آئی کی حکومت سیاست میں نہیں ہے وہاں پہ، تو آپ وہاں پہ بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھا سونامی ٹریز میں کھا گئے، مالم جبہ میں کھا گئے. یہ جنرلائز بات کرتے ہو، کھا گئے، ثابت کیا کہ اس ڈسٹرکٹ میں کھا گئے، اس جنگل میں کھا گئے، اس پہاڑ پہ کھا گئے، ثابت کیا آپ نے؟ یہ نیب کے پاس سارے کیسز ہیں، نیب کریں نا اس کو. تو لاؤ نیب کے کیسز نکالو اور اس کو استعمال کیوں نہیں کرتے ہو؟ نیب کی ذمہ داری ہے، نیب کی ذمہ داری ہے مقدمات چلانے کی. میں نے کالا ڈاکہ میں 21 کروڑ روپے کا فراڈ دیا. آج تک نیب کیا فراڈ کیا تھا؟ وہ 2 ڈی سی کو کیا 21 کروڑ روپیہ زرداری صاحب نے دیا. اعظم سواتھی سینیٹر کو، جے یو آئی کا وہ تھا، اس نے کے ڈی یو بنا کے چلا گیا کالا ڈاکہ میں، وہ کھا گئے. ہے ہی نہیں. ایسی باتیں تو پھر آپ کے بارے میں بھی کی جاتی ہیں کہ سوات میں فلڈ آیا، مدین وغیرہ ڈوبے، پیسہ شاندار کو مل گیا. اس کا پھر کیا جواب دو گے؟ جی کل مریم وہ جو اورنگزیب ہے، کیا نام ہے اس کی بات آپ نے کی ہے. وہ آپ نے ایک سوال پڑھا ہے نا، یہ کہیں بھی نہیں ہوتا کہ 15 ارب روپیہ کوئی تھیلے میں ڈال کے دینا تھا ڈیولپمنٹ کا. امیر مقام کو جو پیسہ ملا ہے وہ کوئی شہباز صاحب کی پچھلی حکومت میں 50-60 کروڑ روپیہ ملا ڈیولپمنٹ کا، وہ ہر ایم این اے کو ملا، اکراس دا بورڈ ملا.
2 منٹ پہلے آپ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ ایم این ایس کو پیسے دیے جائیں. اب 2 منٹ کے بعد آپ اسی کو ایم این اے بتا رہا ہے نا کہ جی یہ افتخار صاحب سر سیلاب آیا سوات میں, این ڈی ایم اے کا کام ہے ہاں سیلاب زلزلوں کے ساتھ کرنا. اگر وہ مانسرا میں آتا ہے تو مانسرا میں تو پیسہ نہیں دیتے, این ڈی ایم اے کو دیتے ہیں, صرف لکھتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ مانسرا. ایک ہی خاندان کو تمام قسم کی نشستیں دینا, صوبائی, قومی, سینٹ کی, درست سیاست ہے, غلط ہے. 2011 میں آپ نے جاوید ہاشمی پہ الزام عائد کیا کہ اس نے خود کو پی ٹی آئی کے حوالے 50 لاکھ روپے میں بیچ دیا ہے, یہ کس نے کیا؟ بغیر ثبوت کے. ریفرنس ہے 26 دسمبر دیکھیں ایکسپریس نیوز میں. چودھری نثار ہوں, جاوید ہاشمی ہوں, یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کردار والے سیاستدان ہیں, ان پہ الزام نہیں لگانا چاہیے. میں نے نہیں لگایا. آپ انکار کر رہے ہیں نا کہ میں نے ایسا کوئی الزام نہیں لگایا. کیپٹن صفدر نے نہیں لگایا. کیپٹن صفدر نے جاوید ہاشمی پہ عمران خان سے 50 لاکھ روپے لینے کا الزام نہیں لگایا. نہیں لگایا. غلط, یہ جو آپ سے منسوب ہے غلط ہے. کسی نے منسوب کیا, وہ میرے محترم ہیں, استاد ہیں. جاوید ہاشمی نے بیگم صاحبہ کی تحریک میں میرے ساتھ اتنی 4 سال وہ جیل کاٹ کے آگے. لوگ کہتے ہیں کہ جیل میں بلیوں اور چھپکلیوں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے, آپ کا تجربہ کیا ہے؟ بلیوں اور چھپکلیوں کے علاوہ نیچے فیض حمید کی جب جیل ہو تو پھر نیچے فرش پہ بھی سونا پڑتا ہے بغیر چادر کے اور جوتے سر کے نیچے رکھ کے. تو پہلے دن رکھے ہوں گے نا جوتے سر کے نیچے؟ نہیں, وہ لگا رہا کام. میں ایک مرد ہوں اور جرت مند ہوں. میں اگلی بات نہیں بتاتا. میں انڈیا کی قید میں نہیں تھا, میں پاکستان میں تھا اور جرت سے کیا. اور جو میرے اوپر کیمرے لگے تھے اس میں بھی میں روز صبح ایک نعرہ لگاتا تھا, ووٹ کو عزت دو. آپ بھی کیمرے کو دیکھ کے نعرہ مارتے ہیں, اور اڈیالہ جیل میں بھی بیٹھا آدمی کیمرے کو دیکھ کے کہتا ہے میں طاقتور ہوں. مجھے سمجھ نہیں آتی آپ کیمرے سے مخاطب کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ باہر وہ ریکارڈ ہو رہا تھا. 2021 میں آپ خاتون خانہ کے ہمراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں. بہاولپور میں ریلی ہے, پی ڈی ایم کا دور ہے. اب ان کے ہاتھ چومتے ہیں. ایک طرف یہ طریقہ کار ہے, دوسری طرف دشمنی ہے. یہ کیا ہے؟ میں مولانا کے ہاتھ آج بھی چوموں گا. میں ہر اس شخص کے ہاتھ چوموں گا جو پاکستان سے محبت کرتا ہے, آئین سے محبت کرتا ہے. وہ نہیں کرتے. کون؟ مولانا. میں نے ہاتھ چومے ہیں نا, اس لیے تو چومے آپ نے 2021 میں. میں اس دن علامہ اقبال کا یہاں ہال میں فنکشن تھا, ادھر بھی میں نے ان کے کندھے پہ بوسہ دیا. کندھے پہ بوسہ دیا؟ ہاں. اور میں ساجد میر صاحب کے بھی ہاتھ تو پہ بوسہ دیا. وہ پھر وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہیں یا اپنے سسرال کو ڈانٹ رہے ہیں. ان کے ساتھ میری فرینکنس بھی ہے, یہ بھی میں بتاؤں. کیا مطلب فرینکنس ہے؟ میں ان سے گپ لگاتا ہوں. وہ آپ کے مولانا کے درمیان کیا کامن چیز ہے جو وجہ گپ بنتی ہے؟ ہم 300-400 سال سے ہمارے خاندان اکٹھے ہیں. 1857 کی جنگ آزادی ہو, ان کا کردار بھی ہے, ہمارا بھی ہے. تحریک ریشمی رومال میں ان کا کردار بھی ہے, ہمارے بزرگوں کا بھی ہے. تحریک ختم نبوت میں ان کا بھی ہے, ہمارا بھی ہے. آپ کا خاندان مسلم لیگ کا شروع سے رہا؟ وہ میرے دادا نے کانگریس کو 1906 میں چھوڑا تھا, نومبر میں. اور ابا جان اور تایا چاچا نے 46 میں جوائن کیا. اور جب قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ وزیر آباد آئے تو مختوم حضرت غلام جیلانی, انہوں نے, میرے تایا نے ان کو ریسیو کیا. عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی تھے. آپ قسمت پہ یقین رکھتے ہیں؟ بہت زیادہ. قسمت کا دھنی بھی ہوں. کیا انسان کی جدوجہد بے معنی ہے؟ اور اگر جدوجہد جو ہے وہ ہوتی رہے اور قسمت ساتھ دے تو پھر یوں جاتا ہے بندہ. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے قسمت پہ لیٹ جانا ہے, اس نے کہا تم اپنا جو ہے میرے اوپر توکل کرو, مگر پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھنا ضروری ہے. آپ کی قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ میری قسمت میں اللہ نے وہ آپ نے ایک کالم پڑھا ہوگا 1992 میں کہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان کلنٹن یا کیپٹن صفدر, وہ ضرور پڑھنا. آپ کے خیال میں کون ہے, کلنٹن یا کیپٹن صفدر؟ کیپٹن صفدر. کیپٹن صفدر, آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ افتخار صاحب. میں خوش ہوں آپ کے ساتھ آج سامنے بیٹھا ہوں. تھینک یو.